اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ سامعین اکرام، سورہ ماعون کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ ماعون مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ ترجمہ ہے بھلا دیکھو تو جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی حساب اور جزا کا انکار کرتا ہے باوجود اس کے کہ دلائل واضح ہو چکے ہیں۔ یعنی یوم جزا کا انکار کرتا ہے، حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے۔ یہ آیتیں عاص بن وائل سہمی یا ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی تھیں کہ جو اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، تو بھلا حساب کس چیز کا ہوگا، کیسی جو ہے وہ قیامت کے دن جزا ہوگی، سزا ہوگی۔ یہ تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھو تو ان کو کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں۔ فذلک الذی یدع الیتیم، پھر وہ ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم جو کہ قابل رحم ہے، کہ جس کی خدمت کرنا چاہیے، جس کے اوپر ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، بھلا یہ کیسا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کو نکال دیتا ہے، اس کا مال کھا لیتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا، یعنی نہ خود دیتا ہے مسکین کو، نہ دوسرے سے دلاتا ہے۔ انتہائی درجے کا بخیل ہے، اور بخیل اللہ کی رحمت سے بھی دور، انسانی معاشرے کے اندر بھی اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں سے بھی وہ دور ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ تو ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہیں دیتا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے کہ جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نماز کے اندر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، ویل ہے۔ ویل جہنم کے اندر ایک گھاٹی کا نام بھی ہے کہ جس کے اندر آگ ہے، آگ کے پہاڑ ہیں، سانپ اور بچھو ہیں، سخت قسم کا اللہ کا عذاب ہے۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جو نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ مراد تو اس سے منافقین ہیں کہ جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ وہ جب مسلمانوں کی جماعت میں آتے تو خوب نمازیں پڑھتے، خوب دکھاوا کرتے تھے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے تو نمازوں سے غافل ہو جاتے تھے۔ آج کچھ ہماری بھی کیفیت ایسی ہی ہے، ہم بھی نمازوں کے اندر سستی کرتے ہیں، نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور اس سخت عذاب کو یاد کر کے ہمیں اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ
کہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ دکھاوا کرنا، ریاکاری کرنا یہ بڑی بری چیز ہے۔ انسان کو کوئی بھی عمل جو وہ اپنی آخرت کی تیاری کے اندر شامل کرے اس کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیز مانگنے سے نہیں دیتے، یعنی وہ چیزیں کہ جو آس پڑوس کے لوگ استعمال کے لیے عاریتاً مانگ لیتے ہیں، تو یہ منافقین اتنے بدترین ہیں کہ مانگنے کی چیز جو ہے وہ برتنے کی چیز مانگنے سے نہیں دیتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں ایسی چیزیں اپنی ضرورت سے زیادہ رکھے کہ جن کی پڑوسیوں کو ضرورت ہوتی ہے، اگر ان کو ضرورت ہو جائے تو انہیں عاریتاً دے دیا کرے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ اپنے سالن میں پانی کا اضافہ کر لو، ہو سکتا ہے کہ تم سالن سے روٹی کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی جو ہے وہ روکھی روٹی کھا رہا ہو، اگر تمہارے شوربے میں اضافہ ہو چکا ہوگا تو ایک پیالہ شوربہ تم اپنے پڑوسی کی بھی دے دو گے۔ ضرورت کی چیزیں، جیسے کبھی پڑوس میں مہمان آ جاتے ہیں تو ان کو بستروں کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، یا کسی اور استعمال کے سامان کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، تو آس پڑوس کے لوگوں کو عاریتاً دے دینا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت پاک کے اندر ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ ہم نمازوں میں سستی نہ کریں، مسکین اور یتیم کا پورا خیال رکھیں، ریاکاری کے طور پر کوئی عبادت نہ کریں، ہماری عبادت میں ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اور برتنے کی اور استعمال کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں آس پڑوس کے لوگوں کو دے دینا چاہیے۔ یہی اخلاق حسنہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔